السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. کی حال چال نے ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? الحمدللہ. پنجابی نہیں میں سرائکی ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ. ਹਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ. سرائکی ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ. ہاں بڑا انتظار کروایا آپ نے. 3 گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہوں. وہ یزید آیا تھا نا, یزید مدرسے کا, کہتا میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. بعد میں پتہ چل کہتا ہے جامعہ عمر یونیورسٹی. وہ مدرسے کا نام اس نے یونیورسٹی رکھا ہے. اور دیکھا آپ نے, کہتا ہے ڈکشنری دکھا رہا ہے کہ یونیورسٹی کہ میں یونیورسٹی میں. تو مدرسے میں تو ایک دم ڈکشنری ہوں گے نا انگلش کے, اس سے وہ مدرسے کو یونیورسٹی بنا رہا تھا. چلیں جناب. اچھا میرے سوال میرا ایک تھا لیکن آپ نے ویٹ کروایا زیادہ, میرا اب 2 سوال بن گئے آپ. اچھا بسم اللہ بسم اللہ. یہ سوال ہے جی. اچھا پہلا سوال تو یہ, جس استدلال سے ہم لیتے ہیں نا, جو آپ چیز لیتے ہیں استدلال کہ ابوبکر یا شیخین کے مطلب نعوذ باللہ ان کا ایمان نہیں ہے ثابت, تو کیا یہی چیز مولا علی یا امام حسن حسین یا اس کے بعد جتنے امام آتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس چیز کا وہ کیا ہے استدلال؟ بہت زیادہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام, یعنی شیعہ احادیث میں بہت زیادہ ہے. مطلب میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ابھی آپ ایک مطلب خلافت کر رہے تھے نا قرآن ثابت صدق علیہ والی جو آیت, یہ اس کے بعد آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مطلب ایک جو تیمم والی آیت تھی نا, آپ نے کہا کہ عمر نے اس چیز کا انکار کیا ہے, اس لیے وہ کافر ہو گئے یا ان کا ایمان ثابت نہیں ہے. کیا انہی آیتوں کو یا اسی چیزوں کو لے کے حضرت علی نے یا باقی جو امام ہیں جو اہل البیت انہوں نے بھی اس چیز کا کیا استدلال؟ یعنی اگر آپ دیکھیں شیعہ کتب میں آ جائیں تو قرآن کی بہت ساری آیات ہیں کہ یہ خلفاء کے مذمت میں نازل ہوئی ہیں, اور وہ بہت شدید آیات ہیں. ہم ان آیات سے اس لیے استدلال نہیں کرتے ہیں کہ ان کی تفسیر جو ہے جماعت مخالفین کے کتب سے اس طرح نہیں ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے ہے. وَإِلَّا یہ بہت زیادہ ہے, یہ نہایت زیادہ ہے. اہل بیت طاہرین یعنی 12 ائمہ اطہار علیہ السلام, اہل بیت علیہ السلام کے اس مسئلے پہ اجماع ہے. اہل بیت علیہ السلام کے حق جو غاصبین تھے وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے, اور جنہوں نے جھوٹ میں امامت کا ادعا کیا, خلافت کا ادعا کیا, اور یہ ان کا اجماع ہے. اور اس مسئلے پہ احادیث ان کے متواتر بہت زیادہ ہیں, اور قرآن کی بہت ساری آیات کہ اللہ نے خبر دی ہے اس مسئلے پر, مسئلہ امامت پر, مسئلہ خلافت پر, اور غصب خلافت پر, اور غاصبین خلافت کے اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے. مختلف آیات بہت زیادہ ہیں وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث میں. جی نہیں میرا سوال یہ ہے کہ مطلب جس طریقے سے آپ شیخین کا حضرت امی عائشہ کا جو ہے نا ایمان ان کا مطلب ثابت کرتے ہیں کہ یہ ان کا ایمان ثابت نہیں کرتے, مطلب آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کافر ہیں, جو بھی آپ کہتے ہیں, تو اسی چیزوں کو مطلب جس طرح آپ ابھی قرآن کا کہتے ہیں کہ امی عائشہ کے بارے میں بکری جو قرآن آپ کہہ رہے تھے, کہ انہی چیزوں کو مولا علی نے یا باقی جی بالکل یہ بکری والے جو ہمارے بکری والے تھے, وہ کتاب اس میں ہے نا, کتاب سلیم میں موجود ہے بکری کا واقعہ, کہ انہوں لوگوں نے قرآن جمع کیا تھا. قرآن کو دیکھیں اصل جو قرآن جمع کیا تھا نا, اصل جو قرآن ان لوگوں نے جمع کیا تھا ابوبکر صاحب کے زمانے میں جمع کیا تھا, اور اس قرآن کو بکری کہا گئی تھی. تو کیوں مثلا عثمان کو پھر قرآن جمع کرنا پڑا ہے نا, قرآن تو جمع ہو چکا تھا. ہاں اس کی وجہ یہ قرآن کو بکری کہا گئی تھی, تو پھر ان لوگوں کو دوبارہ قرآن جمع کرنا پڑا ہے. نہیں کیا انہی چیزوں کو مولا علی نے بھی فتویٰ لگایا تھا ان چیزیں ان کے کفر کا؟ بالکل. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ بہت زیادہ ہے. اہل بیت علیہ السلام کے اس مسئلے پہ اجماع ہے, یعنی روایات ایک دو نہیں, بہت زیادہ. اپنے مکتب سے کوئی آپ وہ بہت زیادہ ہے, میں اگر پیش کروں نا دیکھیں. اب ویسے بیسیکلی کہاں سے, پاکستان کس جگہ سے؟ میں پاکستان سے نہیں ہوں, کہاں سے؟ اور سب بھائی ہیں بھائی, کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ پاکستانی کہتے ہیں یا قوم پرست ہیں. آج آپ کو پتہ چلا کبھی کہ میں نے قوم پرستی کی؟ نہیں ویسے انٹروڈکشن جیسے آپ ہمارا پوچھتے ہیں کس جگہ سے, تھوڑا جلدی کریں, لیٹ چلے گی نا پھر نیٹ چلا جائے گا. ٹھیک ہے آپ آن لائن سن لیں, کوئی بات نہیں, لائٹ چلے گی. میں کتاب لانے تھا مجھے. دیکھیں میرے بھائی, ویسے تو یہ اس کی روایت تو بہت سخت ہے, لیکن میں آپ کو ایک دو روایتیں جو ہیں وہ آسان روایتیں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھو یہ ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ, چاپ دار الکتب الاسلامیہ جزء اول صفحہ نمبر 437. اچھا یہاں پہ ولایت علی علیہ السلام مکتوبۃ فی جمیع صحف الانبیاء ولن یبعث اللہ رسولا الا بنبوۃ محمد وصیت علی علیہ السلام. امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت سب انبیاء کے مصاحف میں, صحف ابراہیم, موسیٰ, حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے سب میں لکھا ہوا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کتاب میں اس کو بتایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور علی علیہ السلام کی ولایت کا.
اچھا ان اللہ عز وجل امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جعل عز وجل نصب علی علیہ السلام علما بین خلقه وبینه وبین خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن انکره كان کافرا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم بنایا. ایک علم کہتے ہیں جھنڈے کو. پرانے زمانے میں عرب میں جھنڈا عام تھا, جھنڈا لگاتے تھے راستے میں, کیونکہ وہ صحرا میں جاتے تھے تو دور سے پانی کا جو کنواں ہوتا ہے وہ نظر تو نہیں آتا, دور سے آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ کنواں ہے, صحرا فلیٹ ہے نا, ہاں وہ تو وہاں پہ پانی کے ساتھ جھنڈا لگاتے تھے تاکہ دور سے جو لوگ آتے ہیں وہ مرے نہیں. پانی نہ ملے تو انسان مر جاتا ہے صحرا میں. جو مسافر آتے ہیں قافلہ 2 دن 3 دن کے بعد ان کو پانی ملتا ہے, وہ اپنے جو ان کے جو مشق ہیں بھر دیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں آگے, تو دور سے نظر آئے. تو اس لیے علم ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک علم بنایا اپنے اور خلق کے درمیان. وہ کون ہے؟ علی علیہ السلام. فمن عرفه كان مؤمنا, جو ان پہ ایمان لائے وہ مومن ہے. ومن انکره كان کافرا, اور جو ان کو انکار کرے وہ کافر ہے. ومن جہله كان ضالا, اور جو ان کو نہ پہچانے وہ پتہ نہیں ہے وہ ہے امام, یعنی وہ کیا وہ گمراہ ہے. ومن نصب معه شيئا كان مشركا, اور جو ان کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی امام مانے وہ مشرک ہے. ومن جاء بولایتی دخل الجنہ, اور جو ان کے ولایت کے ساتھ ایمان آ جائے وہ جنت جاتا ہے. ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ان علی باب فتحه الله فمن دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان کافرا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ایک ایسا دروازہ ہے جو اس دروازے باب حتت بنی اسرائیل کی طرح, جو اس دروازے میں داخل ہوتا تھا اس کی گناہیں معاف ہو جاتی تھی. تو اس طرح ہے کہ جو اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ مومن ہے, اور جو اس دروازے سے خارج ہو گیا وہ کافر ہے. ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين قال الله تبارك وتعالى لي فيهم مشيئة. اور جو لوگ نہ انکار کرتے ہیں نہ مانتے ہیں تو وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا امر اللہ نے قیامت پہ چھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کرے گا اللہ جانتا ہے. اوکے, تو اس طرح کی روایات ہمارے پاس بہت زیادہ اچھی, اور اس سے بھی شدید تر روایات بھی ہیں. اوکے, کوئی اور بھی سوال ہے؟ جی, سوال جو میرا بیسک سوال وہ تھا نا امام مہدی علیہ السلام والا, کہ جب آئیں گے وہ نزول ہوگا ان کا, وہ کن کتاب پہ عمل کریں گے آپ کی ہمارے؟ میں نے جواب دے دیا نا اس کی, آپ نے سنا نا؟ نہیں, وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی کال بیچ میں. ہاں, ریپلے اب میں نے تفصیل سے جواب دی تھی, اور آپ ریپلے سن لیں, ٹھیک ہے نا, ریپلے کرنا آ جائے گا. ہاں ہاں, تھینک یو سر, اللہ حافظ. جی سر, جی جی. تو جس طرح آپ اس چیزوں سے استدلال لیتے ہیں نا, ان آیات سے یا چیزوں سے, اور آپ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں شیخین پہ یا میاشا پہ, تو میرا یہ سوال تھا کہ ڈائریکٹ مولا علی نے ان پر فتویٰ لگایا ہے کفر کا, نعوذ باللہ, جس طرح آپ ان کو مطلب ان کو کفر ثابت کرتے ہیں؟ بالکل 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 بالکل. امیر المؤمنین علیہ السلام کی دعا ہے صنمۂ قریش, اللہم العن صنمۂ قریش وجبتیہا وطاغوتیہا وافکیہا وابنتیہم اللذین خالف امرک وانکرا دینک. امیر المؤمنین علیہ السلام کی دعا ہے جو قنوت میں پڑھتے تھے, اللہم العن صنم, اے اللہ صنم قریش کے 2 بتوں کو لعنت کر, وجبتیہا وطاغوتیہا, اور ان کے 2 جبت اور 2 طاغوت کو, جو طاغوت بولتے ہیں 2 ظالم قریش کے میں سے جو 2 ظالم تھے ان کو لعنت کر, وابنتیہما, اور ان کے 2 بیٹیوں کو لعنت کر, اللذین بلے اللہم العن صنمۂ قریش وجبتیہا وطاغوتیہا وافکیہا, اور قریش کے 2 افک, قریش کے 2 جھوٹے ان کو لعنت کر, وافکیہا وابنتیہا والذین خالف امرک, جن دونوں نے تیرے امر کی مخالفت کی, وانکرا وحیک, جنہوں نے تیرے وحی کا انکار کیا. اس میں بہت زیادہ ہے, میں آپ کو دکھا دوں اور الفاظ. انکرا وحیک وجحد انعامك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك واحب اعدائك وجحد آلائك. ان دونوں نے تیرے وحی کی انکار کی اور تیرے نعمتوں کا جحد کیا, انکار کیا, اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی, اور تیرے دین کو انہوں نے الٹا بنا دیا, دین کو مقلوب کر دیا, اور کتاب کی تحریف کی ان لوگوں نے, اور تیرے دشمنوں سے انہوں نے دوستی کی, اور تیرے نعمتوں کو ان لوگوں نے پامال کیا, اور عطل احکامک, اور تیرے احکام کو ان دونوں نے تیرے احکام کو معطل کر دیا, وابتلا فرائضک, اور تیرے فرائض کو ان دونوں نے باطل کر دیا. اس کے بہت سارے جملے ہیں کہ ہر نماز میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام قنوت میں پڑھتے تھے. مزید بولیں. اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا رویہ کافی سخت نہیں ہے شیخان کے بارے لحاظ سے, مطلب اگر فار ایگزامپل آپ کی کتاب نہیں, وہ یہ بات یہ ہے, دیکھیں اگر بات کھلی کرنی ہو نا, بات اگر کھلی کرنی ہو تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے, کوئی سوا چارہ ہی نہیں ہے. اگر شیخان کا کام صحیح ہے تو شیعہ مذہب, دیکھیں بات سنیں,
بات سنیں، میرا رویہ سخت نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ سوچیں تو کوئی چارہ نہیں. اگر وہ صحیح لوگ ہیں، ان کی خلافت صحیح ہے، اگر ان کی خلافت صحیح ہے تو شیعہ مذہب باطل ہے بلا شک بلا. نہیں اگر شیعہ مذہب صحیح ہے، اگر شیعہ مذہب صحیح ہے، دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ بنا کے گئے ہیں، امام بنا کے گئے، اور ان لوگوں نے اس کو سب پیغمبر کی باتوں کو زیر پا کیا، اور ان کی وجہ سے دین میں اتنے بدعتیں داخل ہو گئی. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور جو باتیں میں آپ کو دکھاتا ہوں نا، آپ کے اپنے کتب سے دکھاتا ہوں. اللہ نے مثلا سورہ حجرات میں اپنے سے اضافہ نہیں کرتا، وہ سورہ تحریم میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ اگر سخت ہے تو اللہ نے سختی کیا، میرے الفاظ تو نہیں ہے. آپ ہماری دکھاتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں آپ کے جو کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بالکل دین سے خارج ہیں وہ، تو یہ نہیں، میں اس طرح نہیں کہتا دین سے خارج، میں اس طرح نہیں کہتا. جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے نا، اسلام دین سے دو طرح خروج ہوتا ہے بھائی. دین سے خروج دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک خروج ہوتا ہے کہ بھائی آپ ابھی سے کہتے ہیں نستجیر باللہ کہ میں نبی کو نہیں مانتا، میں جاتا ہوں کل سے چرچ جاتا ہوں، ادھر بیپٹائز ہو جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ میں عیسائی بن گیا، یا میں ہندو بن جاتا ہوں، یا میں اصل ایتھیسٹ بن جاتا ہوں نا. یہ ایک طرح کا کفر ہے. ایک طرح کفر ہے کہ اسلام میں مسلمان رہ کر کافر بن جاتا ہے. مثلا غلام احمد قادیانی، اس نے کبھی تو کلمے کا انکار نہیں کیا، ایک انکار کیا بھائی غلام احمد قادیانی نے. وہ قادیانی کلمت شہادتین پڑھتے ہیں، ان کی مساجد ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا قادیانی نماز قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. لیکن سب مسلمان کہتے ہیں کافر ہے. وہ کیوں کہتے ہیں کافر ہے؟ کیونکہ غلام احمد قادیانی نے کام ایسے کیا. اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، اور میں نبی ہوں. ٹھیک ہے نا، کلمہ پڑھ کے دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی ایک بہت بڑا عالم تھا. وہ اس طرح چھوٹے درجے کا وہ ایسے گمنام شخص نہیں تھا. وہ ہندوستان میں اس زمانے میں 19ویں صدی میں انگریزوں کے زمانے میں بہت بڑا عالم تھا، بہت مناظرے کرتا تھا، بہت اچھا مقرر تھا. اگر وہ ایک نالائق آدمی ہوتا نا تو اس طرح وہ بہت سارے لوگوں کو اپنا پیرو نہیں بنا سکتا تھا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ایک آدمی اگر یہ جو لوگ فرقے بناتے ہیں یہ اکثر جو بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں، بڑے بڑے ذہین ہوتے ہیں. کیونکہ جو آدمی وہ کم عقل ہوتا ہے، وہ بیوقوف ہوتا ہے، وہ اس طرح وہ لوگوں کو نہیں بنا سکتا کہ میں چالاکی کرے نا. تو یہ غلام احمد قادیانی، اس کا علم بھی کافی اچھا ہے، اس طرح نہیں کہ جاہل آدمی ہے. یہ علم بھی تھا اس کے پاس، یہ مولوی بھی تھا، یہ بڑا زبردست مقرر بھی تھا، اور داڑھی وغیرہ تو تصویر تو آپ نے دیکھا ہوگا، شکل تو بالکل مولویوں جیسی. اب بھی ان کا جو امام ہے، ان کا جو خلیفہ ہے، وہ بالکل اس کی شکل مولوی جیسی ہے. وہ بالکل قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے ہم احمدی مسلمان ہیں. احمدی جو مسلمان ہیں وہ قادیانی ہیں. لیکن ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بھائی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے. کیوں کافر ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ نہیں ملتا. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، جب قرآن نے کہہ دیا تو یہ کہاں سے نبی بن گیا؟ اور یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں. تو عیسیٰ کا جوتا بھی نہیں ہے، لعنتی آدمی، تو میں مہدی ہوں، تو ایسے جھوٹا فراڈی آدمی. شیطان نے اس کو بھائی ورغلایا. تو یہ کفر ہے. دیکھیں کفر کے بہت سارے اقسام ہو سکتے ہیں. اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا ہے، وہ چاہے 1000 مرتبہ کلمہ پڑھے، وہ کافر ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرے، وہ چاہے کلمہ پڑھے، نمازیں پڑھے، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کہ شیخین سورہ تحریم یا سورہ حجرات یا قرآن کے بقیہ آیات ان کے اصل اسلام پہ بات کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ شیخین جو ہیں وہ بھائی جا کے وہ کیا بنے تھے، انہوں نے اپنا دین چینج کیا ہے، وہ جا کے بھائی وہ عیسائی بن گئے تھے یا یہودی بن گئے تھے. ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں یہ عمل جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کو اللہ نے قرآن میں اس کو کفر بولا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر بولا ہے. اس کا مرتکب جیسے غلام احمد قادیانی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ بھی افعال جو ہیں یہ بھی کفر اعمال ہے. اور یہ تو خلیفہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ختم بات. اگر آدمی ایسا ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہو ہی نہیں سکتا، امام نہیں ہو سکتا. وہ تو عرض یہ ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت ہے، خدا آپ کو عزت ہے. تھینک یو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں میرے بھائی؟ جی الحمدللہ سر، شکر اللہ پاک. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. سر میں عقیدے سے سنی ہوں، لیکن کافی عرصے سے آپ کو سن رہا ہوں میں. اللہ آپ کو سلامتی دے. تو میرے آپ کے ساتھ 2-3 سوالات ہیں، ڈاؤٹس ہیں میرے، وہ کلیئر کرنے ہیں. جی سر بولیں. جو امامت کا عقیدہ ہے، کائنڈلی اس کو آپ بریف کر سکتے ہیں کہ کیا عقیدہ ہے امامت کا؟ کیونکہ جو میں نے سنا ہے، میں اپنا بتا دیتا ہوں آپ کو. بولیں. کہ جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ
جو نبوت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے. وہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لے کر نازل ہوتے تھے، اسی طرح جو ائمہ اکرام ہے، مولا علی علیہ السلام ہے، امام حسن، امام حسین، ان کے اوپر بھی اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوتے ہیں. تو کیا یہ اس میں کیا صداقت ہے؟ اس کو کائنڈلی ریپیٹ کریں. یہ تو آپ نے دوسرا سوال کیا نا، جی جی آپ سوال کر رہے ہیں کہ نبوت امامت کیا ہے، اور جی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ الگ بات ہے کہ کیا ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھیں میرے بھائی، وہ آپ شاید اس فکر میں مبتلا ہیں کہ بھائی کہ اگر کوئی شخص ملائکہ سے بات کر رہا ہے تو آتمن نبی ہوتا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کو قرآن مجید کا علم ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کیا ہے، صحابہ تھے جو انبیاء الملائکہ سے گفتگو کی ہے، اور کوئی ان کو نبی نہیں کہتا. مثلا میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، قرآن مجید میں سورہ ہود میں ملاحظہ فرمائیے، وَلَقَدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. ہمارے ملائکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. ملائکہ سے کس کی گفتگو ہوئی ہے؟ جناب سارہ کی گفتگو ہوئی ہے. وہ کڑی ہے، وہ ہنس پڑی ہے. جب ملائکہ نے بولا کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عنایت کرے گا تو وہ ہنس پڑی ہے. تو ہم نے فبشرناہا، ہم اللہ کہتا ہے ہم نے بشارت دی. کس کو؟ سارہ کو. اب کوئی کہتا کہ سارہ نبی ہے؟ کوئی نہیں کہتا. سارہ فبشرناہا باسحاق، ہم نے اس کو بشارت دی ہے کہ ہم آپ کو اسحاق دیں گے، اور اسحاق کا بھی ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا. ٹھیک ہے. قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا. اس نے کہا واہ کیا مصیبتا، میں تو بڑھیا ہوں، میں تو ایک بڑھیا عورت ہوں، میری اولاد ہوگی، اور میرا جو شوہر ہے وہ بھی تو ایک بوڑھا آدمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال روایات میں، آپ لوگوں کی کتب میں 100 سال سے ان کی عمر زیادہ ہے. ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بہت عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ، ملائکہ نے ان سے اتعجبین، ملائکہ نے خود ان سے خطاب کیا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کر رہے ہیں. اوکے، تو کیا پتا چلا کہ یہ ملائکہ نے ان سے گفتگو کیا. اب کوئی مسلمان نہیں کہ اس آیت کو کوئی رد کرے تو کافر. سارہ کو کوئی نبی نہیں کہتا کہ اس کے نبی ہے. نبی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد حضرت مریم کا دیکھ لیں، یہ سورہ مریم ہے. اس آیات کو آپ کبھی پرائیویٹ میں پڑھیں، آیا نمبر یہاں 16 سے شروع ہوتی ہے. جی سر. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی. بھائی شوہر ہے نہیں، ایک کواری اور لڑکی ہے، کواری ہے، باکرہ ہے. ہاں اتنی بڑی بدنامی ہے، بدنامی کہ نہیں بھائی؟ وہ تو انبیاء کے گھر سے ہے نا، وہ تو بہت ہی پاک مقدس ہے، اس کی تو بڑی عزت ہے. اب یہ لڑکی جو ہمیشہ مسجد میں عبادت کر رہی ہے، اس کا کام ہی عبادت کے لیے، وہ بیچاری ہو گئی. تو اتنے بے عزتی کی بات، اتنے اللہ نے سخت امتحان لیا ان کا. تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے ان سے گفتگو کی ہے. میں اللہ کی جانب سے نمائندہ ہوں، رسول ہوں، رسول یعنی پیغام لے کے آئیں تاکہ میں آپ کو ایک بیٹا دے دوں. پھر وہاں پہ کنورسیشن ہے، لمبی کنورسیشن ہے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو کوئی نہیں کہتا کہ مریم جو ہے نبی ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ملاحظہ فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی بھیجا ان ارضعی کہ اس بیٹے کو دودھ پلا دے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اور جب تجھے ڈر لگے کہ فرعون والے لوگ آئیں گے اس کو پکڑ کے ذبح کریں گے بچے کو، اور اس کو صندوق میں رکھ دے، صندوق کو دریا میں رکھ دے، دریا میں یہ جائے گا، اس کو فرعون والے پکڑ لیں گے اور ہم اس کو واپس لائیں گے آپ کی طرف. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تیرے بیٹے کو، تیرا بیٹا امانت ہے، ہم واپس پہنچائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ننھا بچے کو دریا میں کوئی پھینکتا ہے بھائی؟ اتنا بڑا امتحان ہے. صندوق میں ڈال کے ہم اس کو واپس لائیں گے. اللہ سبحان اللہ، کتنا مومن ہے. ملائکہ نے اس سے کہا ہم آپ کے بیٹے کو واپس لائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ انبیاء میں سے ہم اس کو نبی مرسل بنائیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. سر ایک اور کویسچن ہے. اچھا تو میرے ایک منٹ ابھی میں اس کو، کیونکہ یہ سوال بڑا اہم ہے، اور یہ آپ کا جو مصری صاحب ہے نا، یہ اس طرح فائد پہن رہا ہے کہ شیعوں جو ہے ختم نبوت کے قائل نہیں. اب بے وقوف، تو نبوت کا معنی نہیں سمجھتا، احمق مصری، تو نبوت کا معنی نہیں سمجھتا. نبوت کوئی بھی ملائکہ سے بات کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہوتا ہے.
یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری جاب دار احیاء التراث العربی، یہ سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، یہ صفحہ نمبر 619 ہے، 619 ہے، یہ حدیث نمبر 3404 ہے۔ اس میں باب حدیث ابرص و اعمى و اقرع من بنی اسرائیل، یہاں پہ ایک کہانی ہے، یہ حدیث ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک تھا لیپریسی کی بیماری تھی اس کو، ابرص، ایک تھا اندھا اور ایک تھا گنجا، ہنڈ، اس کے بال نہیں تھے۔ ان کی ملائکہ سے گفتگو ہوتی ہے، ملائکہ ان سے گفتگو کرتا ہے، ان کو ایک کو بال دے دیتا ہے، ایک کو شفا دے دیتا ہے، اس کو خوبصورت بن جاتے ہیں، پھر ان کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ لمبی کہانی ہے، ملائکہ ان سے گفتگو کی۔ اب کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نبی ہے، اچھا ایک منٹ میں ایک اور واقعہ آپ کو دکھا دوں۔ جبرائیل صحابہ سب جبرائیل کو دیکھتے ہیں، جبرائیل کی باتیں سنتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہاں پر یہ ہے کتاب کون سی کتاب ہے؟ باب سؤال جبرائیل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل، کتاب العلم میں شروع میں جبرائیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ایمان کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حدیث نمبر 50 ہے بخاری میں، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے باہر آئے تھے، ہمارے ساتھ تھے، جبرائیل آئے، جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے، پیغمبر نے جواب دیا۔ پھر جبرائیل نے پوچھا اسلام کیا ہے، پیغمبر نے جواب دیا۔ پھر پوچھا احسان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر پوچھا قیامت کب ہے، جواب دیا۔ یہ جب چلا گیا جبرائیل وہاں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذا جبرائیل جاء يعلم الناس دینہم، یہ جبرائیل تھے، یہاں آئے تھے، وہ سوال کر رہے تھے، آپ لوگوں نے سنا، وہ جبرائیل تھے۔ یہ جبرائیل کو سب نے دیکھا، صحابہ نے، وہاں پہ مجمع تھا، پتہ نہیں 100 تک کتنے جتنے لوگ تھے، سب نے دیکھا کہ سوال کیا ہے، اہم سوال کیا جبرائیل نے، حالانکہ جبرائیل کو پتہ ہے سوال، جبرائیل کو پتہ ہے اسلام کیا ہے۔ سوال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں سوال کروں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان اقدس سے جواب دے دیں تو لوگ سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی تفہیم کے لیے۔ تو اب کوئی کہتا ہے کہ ابو ہریرہ صحابہ سب جو ہے نبی بن گئے، کوئی کہتا ہے اس بات کو قائل ہے؟ اچھا ملاحظہ فرمائے، میں ایک اور آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 655 میں حدیث نمبر ہے 3687، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون، آپ سے پہلے والے امتوں میں محدث تھے جن سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے۔ فإن يكن في امتي احد فإن عمر، اگر اس امت میں کوئی ہے تو عمر ہے، اگر اس امت میں کوئی محدث ہے جس سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں تو عمر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں ہوں گے لوگ جن سے انبیاء ملائکہ گفتگو کرتے ہیں۔ اگلی حدیث اس سے زیادہ واضح ہے، لقد كان في من كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء، من غير ان يكونوا انبياء، آپ سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے جن سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے، وہ نبی نہیں تھے، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے۔ اچھا فإن يكن في امتي من امتی منهم احد فعمر، اگر میرے امت میں کوئی ایسا ہے تو عمر ضرور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اوکے سر۔ اچھا تو پتہ یہ چلا، میں وہ بھی دکھا دوں آپ کو ایک منٹ، اس عمران ابن حسین سے کہ عمر صاحب کو تیمم نہیں آتی، وہ آپ نے دیکھا میرا استدلال، اور جس کو تیمم نہیں آتی بھائی ملائکہ اس سے گفتگو کر سکتا ہے، اہل بیت طاہرین جو مطہر ہے، ہاں مطہر ہے، ان سے کیوں نہیں گفتگو کر سکتے۔ اچھا میں ایک منٹ ایک اور آپ کو دکھاؤں، یہ جو ہے صحیح مسلم ہے چاپ دار الفکر، کتاب 2003 میں چھپی ہے، یہاں پر حدیث دیکھیں، حدیث نمبر ہے 1226 صفحہ نمبر 588۔ عمران ابن حسین صحابی فرماتے ہیں وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي وتركت ثم تركت الكي فعاد، کہتا ہے ملائکہ مجھ پہ سلام کرتے تھے، میں ان کا سلام سنتا تھا، پھر میں نے کیا کیا، مجھے بواسیر کی مرض لگی، اس کو بواسیر ہو گیا تھا، بواسیر میں اس کو داغ سمجھتے ہیں نا، داغ لگاتے ہیں وہ حکیم وغیرہ داغ لگاتے ہیں، تو بواسیر کی وجہ سے میں نے داغ لگائی، جب میں نے داغ لگائی تو ملائکہ نے سلام دینا چھوڑ دیا تھا، پھر میں نے داغ لگانا چھوڑ دیا تو ملائکہ پھر شروع ہو گئے مجھے سلام کرتے تھے۔ دیکھ کے ملاحظہ فرمائی، یہ اس حدیث کی شرح میں نووی صاحب کیا کہتے ہیں، صحیح مسلم بشرح النووی مجلد الرابع جزء الثامن چاپ دار الفکر 2000 میں چھپی ہے، یہ وہی حدیث ہے۔ اچھا 1226 اس کی شرح میں کہتے ہیں ومعنى الحديث، حدیث کا معنی یہ ہے ان عمران بن الحسین كانت به بواسير فكان يسير على المهمات وكان الملائكة تسلم عليه، فكان يصبر على الملائكة، يصبر، يسير نہیں يصبر ہے، ملائکہ اس کو بواسیر کا مرض تھا،
تو وہ اس درد پہ صبر کرتا تھا تو ملائکہ اس کو سلام کرتے تھے. فَاكْتَوَى فَانْقَطَعَ سَلَامُهُ. جب اس نے داغ لگائی ہے تو ان کا سلام جو ہے وہ کٹ گیا. پھر دوبارہ وہ اس نے داغ لگانا چھوڑ دیا تو دوبارہ اس کا سلام شروع ہو گیا. تو بہرحال یہ عرض ہے. بسم اللہ کریں. بول اگلا سوال. اچھا سر، دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے بک پڑھی ہے سلیم ابن قیس الہلالی رحمۃ اللہ علیہ کی نا، تو آپ کی نظر میں وہ جو بک ہے اتھینٹک بک ہے؟ بالکل. اوکے، جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا آپ سے، لیکن اس میں ایک تو کویسچن ہے میرے. جی. تو اس کی جو آخری حدیث ہے میں نے پڑھی ہے، میں نے جو پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کیا تھا 145 پیجز کا تھا وہ نا، اردو میں. تو اس کی جو آخری حدیث ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ والی اس میں جو میرے خیال سے وہ خود سے ہی بیان کر رہے ہیں وہ والا، انہوں نے سند نہیں بیان کی اس میں وہ مولا علی علیہ السلام کی شان کو بیان کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن بتا رہے ہیں کہ وہ میں فیصلہ کروں گا. مولا علیہ السلام کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام فیصلہ کریں گے، جنت دوزخ کا فیصلہ کریں گے، میں جنت میں لوگوں کو داخل کروں گا، میں دوزخ میں کروں گا. اس طرح کا اس کا کچھ مفہوم بنتا ہے، تو کائنڈلی وہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ وہ تو یہ حدیث میں بہت زیادہ ہے. دیکھیں او علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں بھائی، مجھے نہیں معلوم آپ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ حدیث شیعہ کتب میں بہت زیادہ ہے اس طرح. اعراف میں اور بھی دوسرے ابواب میں. میرے پاس جو سلیم کی کتاب ہے اس میں آخری حدیث اس طرح نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. بہرحال یہ ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہے کہ روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اختیار دیں گے کہ جس کی وہ شفاعت کریں، کوئی اس کو جنت داخل کریں، اور اہل بیت علیہ السلام کا بھی اختیار ہوگا، اور بلکہ شیعوں کا اختیار ہوگا، نہ صرف اہل بیت، شیعوں کا بھی، جو صالح شیعہ وہ بھی یہ کر سکیں گے کہ اپنے گاؤں والے شہر والے دوستوں کو 50-100 جتنا چاہیں ان کو جنت داخل کریں، جہنم سے نکال دیں. تو یہ اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں. اب روایات اس کے بہت زیادہ ہمارے پاس، یعنی بہت زیادہ تعداد ہے اس کی. مختلف قرآن کی جو مختلف آیات ہیں اس کے ذیل میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی یہ باتیں ہیں. ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کریں گے، لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، جنت داخل کریں گے. یہ بہت زیادہ ہے. جی ہاں.